لوگوں کی ذہنی آزادی اس حد تک مفلوج ہو چکی ہے اور اتنا زیادہ ذہنی غلام بنایا جا چکا ہے انہیں کہ لوگوں کو جب آپ ان تمام باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو وہ آگے سے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خفیہ تنظیموں، خفیہ سازشوں کی باتیں محض افسانہ اور گھڑی ہوئی ہیں، ان کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ میں جب خود پہلی بار ان تمام معلومات سے گزرا اور یہ معاملات مجھ پر آشکارا ہوئے تو مجھے لگا کہ میں جب اپنے ارد گرد لوگوں کو اور پھر دنیا کو بتاؤں گا تو ہر کوئی اس حقیقت سے روشناس ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوگ تو آپ کی بات سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں۔ پھر مجھے مشہور چائنی مقولہ اور طریقہ یاد آیا جس طرح وہ اپنے طالب علموں کو سمجھاتے تھے۔ وہ پیاس لگنے پر آدھا کپ پانی پینے کو دیتے اور جب اور پیاس لگتی تو پھر آدھا کپ پانی دیتے، یعنی پہلے آپ کو پانی دیا گیا تاکہ آپ کی طلب کی گہرائی کا اندازہ ہو، پھر اگر ضرورت ہو تو باقی پانی دیا جائے۔ مطلب یہ کہ اکٹھا پانی کا جگ پکڑا دینا ایسا ہی ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اور اگر آدھے کپ پانی پینے کے بعد اگلے شخص کو ضرورت نہیں تو رہنے دیں، کیونکہ جلد یا بدیر وہ زندگی میں اس کی ضرورت محسوس کرے گا اور پھر اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرے گا۔ If they don't, it's not your responsibility. They will sooner or later in their lives. The best way for people to see and change their way of thinking is for them to experience the change, is for them to see and research this knowledge rather than someone telling it to them. So if you do care about مثال کے طور پر اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو تو ان سے سوال کریں کہ ایسی خبریں ٹی وی پر کیوں چل رہی ہیں، کوئی واقعہ کیوں رونما ہوا، اور ٹی وی شو دیکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ جب آپ ایسا اپنے دوستوں کے ساتھ کریں گے تو یہ بہتر ہے کہ بجائے انہیں ان باتوں کی تبلیغ کریں جن کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ a certain level of trust or a level of comfort between you and the desired listener. And this can help you now to take it to the next step, which is to facilitate. لوگ کیوں ان باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے اور کیوں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کیوں آپ سے لڑتے ہیں، اس کی وجہ میری نظر میں کچھ اس طرح سے ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ معلومات ہضم کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ان کو مان لینے پر ان کی زندگی ویسے نہیں گزر سکتی جیسے وہ گزار رہے تھے۔ ذہن کو محسوس ہوتا ہے کہ سالوں سے اس کے اندر جمع معلومات اور اس کی بنیاد پر بنائی ہوئی ترتیب خراب ہو جائے گی اور ذہن سازی نئے سرے سے کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کا شعور اور لاشعور روکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے انہیں انتہائی زیادہ ذہنی کوفت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ذہنی کشمکش سے بچنے کا آسان طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس معلومات کو رد کر دیں۔ دوسری وجہ ان کی انا ہے، کیونکہ وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی معلومات اور علم آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ علم کا ذخیرہ کیسے آ گیا، حالانکہ یہ تو پہلے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور اپنی انا کی تحفظ کی خاطر وہ آپ کی سچائی کو رد کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، کوئی شخص اپنی زندگی اس خوشحالی کے انداز میں ان تعیشات کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے ارد گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مرکز نگاہ محض اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ چوتھی بات، وہ اس نظام کے پروردہ ہوتے ہیں اور اسی پر ان کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ آخری بات،
ان کے خیال میں اس نظام کی دی ہوئی معلومات زیادہ قابل یقین ہیں اور ان کی بنیاد پر ہی وہ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس نظام کی آواز کیا ہے؟ وہ ہے میڈیا، ایک ہپناٹزم کا آلہ جو مسلسل ہمارے کمروں کے کونوں میں پڑا ہوتا ہے اور وہی ہمیں بتاتا ہے کہ کس بات پر یقین کریں اور کس پر نہیں۔ You can persuade people that what they see with their eyes is what there is to see, you're gone. Because they'll laugh in the face of an explanation that portrays the bigger picture of what's happening. And they have. اشرافیہ اس طرح جھوٹ بولتی ہے کہ آپ ان کے دھوکے میں آ جائیں۔ یہ محض ایک ہنستے چہرے کو دکھا کر ان لاکھوں زندگیوں کو چھپا دیتے ہیں جو تباہ ہو جاتی ہیں۔ This vital tool in the war on terror need to answer a simple question. Which of the attacks I have just described would they prefer we had not stopped? وہ محض دھوکے پر ایمان رکھتے ہیں۔ You people and 62 million other Americans are listening to me right now because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now there is a آپ لوگ محض 3% ہیں اس دنیا کے جو مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اخبارات پڑھتے ہیں وہ محض 15% ہیں، جبکہ باقی دنیا جو دیکھ رہی ہے، جو سمجھ رہی ہے، جو سن رہی ہے، مان رہی ہے اور جان رہی ہے، وہ صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک پوری نسل نے اپنے علم، اپنی معلومات کا ذریعہ اس ٹی وی کو ہی بنایا ہے۔ آپ کو پڑھنا چاہیے مذہبی کتابوں کے، نہ کہ ان کو سنیں جو اس دنیا سے خدا سے بیزاری پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس پراپوگنڈا مشین کے مالک ہیں جو آپ کو بہکا رہی ہے۔ مجھے سن لیں اور یقین کر لیں، ٹی وی سچ نہیں، حقیقت نہیں، نہ ان کی خبریں، نہ ان کے بنائے ڈرامے، نہ ان کی فلمیں، بلکہ یہ تو سرکس ہے جس میں آپ کو مگن کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ حقیقت کو پانا چاہتے ہیں تو خدا کی طرف آئیے، مذہب کی طرف آئیے اور اپنی ذات کی طرف آئیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو حقیقی سچائی ملے گی۔ آپ دن رات اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو جھوٹ، فریب اور دھوکہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، آپ اس پر یقین کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بات بھی ٹی وی آپ کو بتاتا ہے وہ سب سچ ہے۔ یہ ایک عظیم دھوکے کی مشین ہے جس نے آپ کو ہپناٹائز کر دیا ہے اور آپ کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ آپ کے پہناوے، لباس، کھانا پینا یہی طے کرتا ہے، اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اسے بند کر دیں اور اس کے سحر سے باہر نکلیں۔ اور اگر آپ اس سیریز کو یہاں تک دیکھ چکے اور لفظ بلفظ سن چکے ہیں تو یقین مانیں، اب آپ مکمل طور پر ذہنی آزادی حاصل کر چکے ہیں اس نظام سے، اور آپ اب جان چکے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آپ اپنے سوالوں کے جواب خود تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کے شعور کی بینائی واپس آ چکی ہے اور آپ اب آزاد ہیں۔